وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جی میرے خاندان میں کل اخوانی کا رواج ہے، اگر شرکت نہ کی جائے تو ان کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ کل اخوانی رسم و رواج کی بنا پر اپناتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہ کرتے آئے ہیں، تو اس میں ایسا کیا گناہ ہے؟ آپ وضاحت کر دیں کہ اگر ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے شرکت کر لی جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ جو غیر شرعی کام ہو، رسم و رواج ہیں، شریعت میں ان کا تصور نہیں ہے، اور لوگ جو ہے اس کو رواج سمجھ کر نہیں بلکہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں، جی اسلام سمجھ کے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ اگر بندہ کوئی دین اسلام سمجھ کے کام کرتا ہے تو پھر تو بالکل ہی یعنی بدعت ہے، اور عام طور پہ لوگ اس کو دینی تصور کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگر رسم و رواج ہے تو پھر بھی رسم و رواج اس طرح کے جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے۔ تو دین اسلام جب دین مکمل ہو چکا ہے تو پھر ایسی چیزیں جو ہے لا یعنی فضول ہیں، ان کو ترک کریں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ جو بندہ کوئی گناہ دیکھے، برائی دیکھے، منکر کام دیکھے، منکر مطلب یہ کہہ لیں کہ دین اسلام کے خلاف کوئی کام دیکھیں تو اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکیں، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو دل سے برا جانیں، یہ کمزور ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ بندہ اس کو روکنے کی بجائے بندہ خود شرکت کر لے کہ جی رشتہ دار ناراض نہ ہو۔ اچھا رشتہ دار ناراض نہ ہو تو اللہ ناراض ہو جائے؟ تو میں تو بھائی آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ لوگ دین سمجھ کے کام کر رہے ہیں، کل ساتہ 40واں اور اس قسم کے معاملات اس کو دین تصور کرتے ہیں، اجر و ثواب سمجھتے ہیں، تو ان کاموں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان سے دور ہونا چاہیے۔ اور جو کرتے ہیں، جہاں تک آپ کا حلقہ احباب ہے، جہاں تک آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات سنی جا سکتی ہے، وہاں تک آپ ان کو تبلیغ کریں، احسن انداز میں، پیار سے، لڑائی جھگڑے سے نہیں، محبت کے ساتھ، اور ان کو سمجھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔